فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتار دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ سب ایک ایک ہو کر اس میری بیوی آسیہ سے مصری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس بدبخت فرعون کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا گیا۔ فرعون کا تعلق قبیلہ کبتیہ سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سال میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے کپوس کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے فرعون محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس مشقت سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا جہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں شہر میں خربوزوں کی خرید اور فروخت کا کاروبار بہت چل رہا تھا۔ یہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ خربوزے والے نے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کرو، جب یہ مال بیچ لوگے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں خربوزے لے کر بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون خربوزے لے کر شہر کی طرف چل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دکانداروں سے خربوزے خریدنے کی بات کی، مگر دکانداروں نے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہی یہاں کا دستور ہے۔ ناظرین، دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ خربوزے فروخت کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چل گیا۔ اب فرعون کسی ایسے کام کی تلاش میں تھا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپے پیسہ کما سکے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور خدمت میں عرض کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں غریب ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں۔ مہربانی فرما کر اپنی سلطنت مصر کے کسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی خدمت دے دی جائے تاکہ میں عزت سے روزی کما سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے پوچھا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی نگرانی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کرواؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا۔ میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے منظوری دے دی اور اسے قبرستان کی داروغی سونپ دی۔ ناظرین، جیسے ہی فرعون کو یہ منصب ملا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو دفن کرے گا، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کے باعث ہزاروں لوگ مرنے لگے اور رویوں فرعون کی قسمت کا پہیہ ایک نئے موڑ پر مڑ گیا۔ ناظرین، جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں
اس کے خزانے میں دولت کا سیلاب آ گیا۔ فرعون امیر بن گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے پر اس نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان اپنی نگرانی میں لے لیے جائے۔ لہذا اس نے بادشاہ وقت کو بھاری رقم دے کر ملک کے تمام قبرستان اپنی ذمہ داری میں لے لیے۔ فرعون کی اس حرکت سے شاہی خزانے میں بھی پیسہ پہنچا، جس پر بادشاہ مصر خوش ہوا اور فرعون کو بے حد پیار و عزت دینے لگا۔ اسی دوران اللہ کے فیصلے سے مصر کا وزیر انتقال کر گیا، اور چونکہ فرعون بادشاہ کے انتہائی قریب ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون نشے اقتدار میں بدمست ہو گیا اور اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی پاس بلا لیا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے خدا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ حامان یہ سن کر حیران ہوا اور مشورہ دیا کہ پہلے بنی اسرائیل کو اپنے زیر اختیار لاؤ اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت بٹھا دی جائے۔ حامان کے کہنے پر فرعون پوچھنے لگا کہ یہ سب کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے۔ ناظرین، اس زمانے میں مصر کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو خدا مان لے۔ اس فرعون نے اپنے بدبخت دوست حامان سے کہا کہ کوئی ایسی تدبیر نکالو جس سے لوگ میرا خوف و رعب دل میں بٹھا لیں اور مجھے خدا تسلیم کریں۔ حامان کچھ دیر سوچ رہا، پھر ایک چالاک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے کہا، ہم بادشاہ مصر سے عرض کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں مصر کے تمام لوگوں کی خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، ان کے تمام اخراجات میں خود ادا کروں گا تاکہ عوام خوش ہو جائے اور سب کے دل تمہاری طرف مائل ہو۔ یہ سن کر بادشاہ مصر راضی ہو گیا اور 1 سال کے لیے اعلان کر دیا کہ پورے مصر میں تمام لوگوں کو رعایت حاصل ہے، جو چیز چاہے مفت حاصل کر سکتا ہے۔ فرعون نے اس 1 سال کے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں شاہی خزانے میں جمع کروا دی۔ پھر مصر بھر میں اعلان ہوا، اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ تمام اخراجات کی رقم ہم نے بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے لیے معافی کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مصر کے لوگ خوشی سے نہال ہو گئے اور فرعون کے گن گانے لگے اور اس کی ترقی و عزت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ عوام فرعون کے نام سے متاثر ہو گئی، جبکہ چند ہی دنوں بعد اللہ کے حکم سے بادشاہ مصر اپنی موت آپ مر گیا، اور اس کا کوئی وارث بھی نہ تھا جب تخت شاہی سنبھالتا۔ یوں تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا، اور وہ موقع فرعون کے ہاتھ آ گیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ناظرین، اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک سوگ منایا گیا، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور بحث کرنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی وہ نیکی یاد رکھی کہ اس نے 3 برس کا خزانہ عوام پر معاف کر رکھا تھا اور ان کے اخراجات اپنے خرچے سے بادشاہی خزانے میں جمع کروائے تھے۔ اس لیے مصر کے تمام لوگوں فرعون کے اس احسان سے بہت خوش تھا۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر عوام نے اس بدبخت فرعون کو تخت بادشاہی پر بٹھا دیا، اور یوں فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ فرعون کے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے دوست
حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا اور فوراً ہی حامان سے کہا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی قائم ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ کوئی ایسے تدبیر نکالو جس سے مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرے۔ حامان نے بدبختانہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین تدریس کر رہے ہیں ان سب کی تدریس بند کر دی جائے اور لوگوں کے درمیان دینی حق کی تبلیغ کا سلسلہ مٹایا جائے تاکہ لوگ کو آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور کیا جائے اور آئندہ نسل دین سے لا علم اور جاہل پیدا ہو۔ ناظرین، چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہیں کرے گا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے بعد پورے مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور علم کا نور ماند پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ تمام لوگ جاہل اور نادان بن گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بھی بھول بیٹھے۔ مصر کے لوگ اس قدر جاہل ہو گئے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران فرعون نے ایک اور حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بت بنائے، انہیں سجدہ کرے اور ان کی پوجا کیا کرے۔ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک بڑی قوم نے بت پرستی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شرک و گمراہی پورے ملک میں پھیل گئی۔ 20 برس تک لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ایک دن فرعون نے مصر میں ایک اعلان کروایا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، نعوذ باللہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں بھی فرعون کے انہی گستاخانہ الفاظ کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح کئی سالوں تک مصر کے لوگ شرک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے توحید کا چراغ بجھ گیا تو فرعون نے ایک نیا ظالمانہ حکم دیا کہ اب اپنے گھروں کے تمام بت توڑ دو اور صرف مجھے خدا مان کر میری عبادت کرو۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے اپنے بت توڑ ڈالے اور فرعون کی پوجا شروع کر دی۔ اب مصر کی قومیں فرعون کو رب ماننے لگے، مگر یاد رہے کہ قبطی قوم کے علاوہ کوئی اور قوم فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ ناظرین، قبطی قوم وہ واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا، مگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ فرعون تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ظلم و تکبر میں ایسی مثال قائم کی کہ جس سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بے شمار مظالم ڈھائے، اپنے باندیوں کو ستایا اور اپنی نیک بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ کر آخرکار انہیں شہید کر ڈالا۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم و تکبر کا انجام ایسا عبرتناک بنایا کہ وہ اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود کر دی گئی، اس کے محلہ زمین بوس کر دی گئی اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تاکہ دنیا جان لے کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے،
کیونکہ تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں کے بال سنوار کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ جھک کر کنگھی اٹھانے لگی تو بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی فوراً چونک گئی اور بولی، یہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نیک بندی نے پورے ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ ناظرین، جب لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں رہنے والی یہ عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لینا چھوڑ دے گی یا پھر اپنی جان دے دے گی۔ جب فرعون دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلایا اور کہا، دیکھو، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون نے اسے سخت ڈرایا دھمکایا مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دریلانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنے غرور کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کلیاں گاڑ دی جائے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور بولا، اس کی ایک دودھ پتی چھوٹی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی اسی کے سامنے قتل کر دو تو وہ ماں مجبوری میں آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو بلایا، اسی ماں کے سینے پر بٹھایا اور کہا، میں تمہاری بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ بندے نے فرعون کی اس بڑی دھمکی کے باوجود کہا، میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو خون میں لپٹا دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، چنانچہ باندے کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، جو مرضی چاہے کر لو، میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آخر کار اس ظالم نے اس بہادر عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب فرعون حضرت موسیٰ کو شہید کروا کر اپنے محل پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اسے اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور فرعون نے انہیں تمام عورتوں میں سے چن کر اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کہا، اے تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ وہ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، جو چاہے کر لو، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے رب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ناظرین، جب فرعون نے یہ باتیں سنیں
تو وہ پھر دربار میں آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اسے یا تو مار دوں گا یا وہ اپنی بات سے اٹھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گرفتار کروایا۔ ایک وقت تھا جب وہ محل میں عزت کی مالکن تھی۔ ان کے اشارے پر نوکر دوڑتے پھرتے اور لوگ احتراماً ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم کی طرح کھڑی ہیں۔ وہ صرف اللہ کی محبت میں ثابت قدم ہیں۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تم اتنے عالی شان محل میں رہتی ہو، اتنی نعمتوں میں پلی ہو، میں نے تمہیں اپنی محبوب بنایا مگر میں سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ بہتر ہے کہ تم ابھی باز آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں بھی سزا دے گا۔ سب سے پہلے اس نے انہیں رسوا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا لباس اتار دیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی جب لوگوں کے سامنے بے لباس کرنے کی بات بتائی جائے تو اسے کسی قدر شرم آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زمین اس کے نیچے پٹ جائے، تو عورت کے اندر شرم اور حیا کا حال کتنا شدید ہوتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کا لباس اتروایا اور وہ اس شرمناک صورتحال کی نظر ہو گئی۔ ناظرین، آپ اندازہ لگ سکتے ہیں وہ کس عذاب و تحقیر کا شکار ہوئے۔ ناظرین، ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف امتحان، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت میں بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر رہے اور یہ سوچتی رہے کہ جن نعمتوں کو ٹکرا کر مر رہی ہے وہ کتنی قیمتی تھی۔ چنانچہ انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کلیاں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، لوگو، اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ ناظرین، وہ ظالم عورت کے نازک بدن سے زندہ کھال اتار رہا تھا، مگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و استقامت کی چٹان بن کر سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی۔ ان کے جسم سے کھال الگ کر دی گئی مگر اللہ کی شان کہ وہ اب بھی زندہ تھی، اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ مگر فرعون کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے کہا، مرچیں لاؤ اور اس کے جسم پر چھڑک دو۔ جب مرچیں ان کے زخموں پر ڈالی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ اسی اذیت کے عالم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون کا محل میرے سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، تم اب کبھی یہاں واپس نہیں آؤ گی۔ اے اللہ، مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترم کا درجہ دے کر ان کی قربانی کو امر کر دیا۔ ناظرین، ماضی کے ان
पाकबाज लोगों ने ईमान बचाने के लिए की कैसी कैसी कुर्बानियां दी। जुल्म के पहाड़ सह लिए मगर ईमान का सौदा ना किया। हर बातिल ताकत से टकरा गई मगर अल्लाह को नाराज ना किया। आज के इस गए गुजरे दौर में हमसे तो सिर्फ नमाज की कुर्बानी मांगी जाती है, मगर अफसोस के हम वो भी अदा नहीं करते। क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं? पूरे वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मशात और उनकी बच्ची ने दुनिया की अज़ियतें बर्दाश्त कर ले मगर ईमान पर समझौता नहीं किया। दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी है। फ़िरऔन के पास ताकत, दौलत, शान व शौकत सब कुछ था मगर वो इबरत का निशान बन गया। जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त की और जन्नत में हमेशा की नेमतें हासिल किए। जुल्म कभी कायम नहीं रहता। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है मगर माफ़ नहीं करता। सब्र व इस्तिकामत ईमान की इलामत हैं। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काबिल बर्दाश्त तकलीफ़ें सहकर भी सब्र किया और अपने रब पर यकीन रखा। हक हमेशा गालिब आता है। मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई के सामने फ़िरऔन की ताकत मट्टी में मिल गई। औरत की गैरत व ईमान की मिसाल हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कायम की, जो क़यामत तक ईमान वाली ख़वातीन के लिए नमूना है। ईमान के बदले आज़माइश आती है क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है ताकि उनके ईमान की सच्चाई ज़ाहिर हो। आखिरकार ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया की वक्ती राहतों के मुकाबले में ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन ही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए डट जाए वो कभी रुसवा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर इस्तिकामत, अमल की तौफीक और अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी निशान पर क्लिक करें।